بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سماجی خدمت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی زندگی کے لیے جو نظام حیات دیا وہ ایک فطری نظام حیات ہے۔ اس نظام کے کسی شعبے میں کوئی خلا نہیں اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، انفرادی ہو یا اجتماعی، جہاں یہ محسوس ہو کہ اسلام میں اس کے متعلق ہدایت موجود نہیں ہے۔ اسلام نے اگر کسی معاملے کے متعلق براہ راست ہدایت نہیں دی تو اس سے ایسے اصول ضوابط دیے ہیں جن سے ان کا معاملہ حل ہو سکتا ہے اور اس کے متعلق رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یوں انسانی زندگی کا کوئی شعبہ خدا اور رسول کی رہنمائی اور ہدایت سے خالی نہیں رہنے دیا گیا۔ باہمی حقوق کی نوعیت۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی معاشرے میں رہنے والوں کے آپس میں حقوق بیان فرمائے ہیں۔ یہ حقوق دو نوعیت کے ہیں۔ پہلی نوعیت شخصی حقوق کی ہے اور جبکہ دوسری اجتماعی حقوق کی ہے۔ شخصی حقوق کا معنی ہے کہ ایک شخص کا دوسرے شخص پر کیا حق ہے، یعنی ماں کا بچے پر اور بچے کا ماں پر، میاں کا بیوی پر اور بیوی کا میاں پر، بھائی کا بہن پر اور بہن کا بھائی پر، استاد کا شاگرد پر اور شاگرد کا استاد پر۔ یہ شخصی حقوق ہیں جن کی تفصیلات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ اجتماعی حقوق کے معنی ہے کہ معاشرے کا انسان پر کیا حق ہے۔ سوسائٹی کا جو مشترکہ حق انسان پر ہے اسے سماجی خدمت یا سوشل ورکر کہتے ہیں۔ معاشرہ اجتماعی طور پر جو انسان سے تقاضا کرتا ہے اسے تقاضے کو پورا کرنا سماجی خدمت کرنا کہلاتا ہے۔ اس پیمانے پر دیکھا جائے تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سماجی خدمت گزار نہیں رہا۔ پھر انبیاء میں سب سے بڑھ کر سوشل ورکر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بالکل آغاز میں آپ کا تعارف ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے سامنے آتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آغاز میں وحی غار حرا میں لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اچانک بات تھی۔ آپ نے وحی کو قبول کیا لیکن اس غیر معمولی واقعے کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر بے پناہ بوجھ تھا۔ پہلی وحی کے مراحل سے گزر کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام واقعے کا ذکر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، قیامت تک دنیا کے مسلمانوں کی محترم ماں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پر شخصی احسانات کرنے والی عورتوں میں سے سب سے بڑھ کر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی سمجھدار خاتون تھیں۔ حضور نے گھر آ کر زوجہ محترمہ کو غار حرا کا یہ واقعہ سنایا، ساتھ ہی پریشانی کا اظہار فرمایا جو کہ ایک طبعی اور فطری بات تھی۔ اس پر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پہلا رد عمل یہ ظاہر کیا، خدا کی قسم آپ تسلی رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس واقعے میں آپ کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔